مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے. آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت. اللہ اکبر. جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاصل ہے یا غوث. اللہ اکبر. الوہیت یہ ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے. فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا. اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو. کچھ تو خیال کرو. مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی. یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی. کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی. رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی. جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے. فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے اللہ اکبر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء موجود ہے. عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں. آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے.
مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی خیرًا یرا دکھائی جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں بھئی، جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا، میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی، وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان، 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں، اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر 1 ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی
زندگی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے, وہاں صحابہ بھی ہوں گے, وہاں اولیاء بھی ہوں گے, وہاں نیک بھی ہوں گے, وہاں بد بھی ہوں گے. مسلمانوں اپنا کیا بنے گا ذرا سوچو تو صحیح. غفلت کتنی غفلت ہے, غفلت کتنی غفلت ہے. اللہ اکبر. وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں. ایک روایت سن لے. اللہ اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا. آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی. کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کی امی اللہ کی بیوی ہے. بولو معاذ اللہ. ٹھیک, یہ بات انہوں نے کہی. اب یہ عقیدہ چل پڑا. قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا. توجہ کرنا, قیامت کیا ہے, دھیان دینا. اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی, تھوڑی دیر بس, زیادہ نہیں. اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا. ایک بات, ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے. توجہ کریں, دھیان دیں. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم, گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا. ہر نبی معصوم, ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی, تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں. اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے. ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے. کفر ہے, کفر, مکمل کفر. ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر. لیکن سنو, وہ عیسیٰ کلمت اللہ, روح اللہ, کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے. ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور حساب لینے کے لیے نہیں, بہت توجہ کرنا, حساب لینے کے لیے نہیں, ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے. اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں, عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے. کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے, اظہار شان ہے. لیکن اب سنو, ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں, اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں, ہم اپنے آپ پہ روئے. جنازوں پہ رونے والوں, اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو. اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے, تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا, عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے, جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو, تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے. الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی. جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا, اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی, وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. جنہوں نے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی, میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے, پہاڑ بھی پگھل جائے. اپنے آپ پر رحم تو کرو. مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو, مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو, مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو, لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے
ان 70 درجہ کم ہے کم. جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اپنے آپ پر تو رحم کرو. یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے, بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو. میرے بھائی, کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے. تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے. اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اے جم کرنے والے میرے جوان, تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے, جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا. بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا. حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں, اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا. تو حضرت کعب نے کہا, امیر المومنین, جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے عرض کریں گے, مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے, مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں. وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے, مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں, امیر المومنین, اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے, مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. یہ اس دن کا حال ہوگا. اور قرآن کہتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی, وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے, وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے, قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی, کوئی کلام نہیں کر سکے گا. الا من اذن, مگر اللہ جس کو اذن دے, اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے. جرائم پر دلیر ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی. اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا, ایک نیکی, تو ماں کہے گی تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, تمہارے جتنے پکے دوست ہیں. الاخلاء فرمایا, اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں, آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں. خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اب پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود, پھر اس کو کودنا ہی ہے, یہ خلیل. دوست کہے ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر, چھری کے نیچے, خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کہے یہ کرنا ہے, بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں, خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے, خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی, خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے, حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے, جتنے گہرے دوست, یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے, ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے, عدو, دشمن بن جائیں گے, دشمن. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے, کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا, کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو, یہودی یہی کرتے تھے.
چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر نفس کے اعتبار سے اس پہ کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پاپ کا خاتمہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا ڈکیتی ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے، جرائم کہاں ہوتے ہیں، گناہ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے، کوئی کرسی توڑے گا، کوئی استاد کی نقل بنائے گا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ وجہ کہ استاد کلاس روم میں موجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے، یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاس روم کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے خاتمے نے گناہ کو جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے، اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے، اگر وہ بائک چلائے تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بائک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے ناواقف ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا۔ پتا چلا جرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا، یعنی قانون شکنی اس نے کی۔ مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا، ابا چلے آئے، ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا؟ تصور یہ تھا ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ آ گئی، اور جیسے ہی تصور آیا ابا دیکھ رہے ہیں، کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ناصح کی ضرورت نہیں پڑی، ابا دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی معزز دیکھ رہا ہے، یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے، کلاس روم کے اندر شرارت نہیں ہوتی، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، قانون شکنی نہیں ہوتی، ابا دیکھ رہے ہیں، انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کیوں عام ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی، ٹیکنالوجی کے نام پہ ترقی کی، لوگوں نے اللہ اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا، انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی، بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کی دوائیاں تو نکالی، انسان نے روبوٹ تو بنایا، انسان نے بہت کچھ کیا، مصنوعی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی، اس پہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، انسان نے بہت کچھ کیا، لیکن ایک بات آپ سے عرض
کروں کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی انسان میں، کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھا لو تو انسان گناہ سے رک جائے۔ کوئی ایسا سرپ پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رک جائے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ اللہ اکبر، جس کا علاج قیامت تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، اس گناہ کا علاج صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے۔ اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تصور انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے بندے، تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے، تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے، تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے، تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے، تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ کہاں ساتھ ہے؟ جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ اکبر، ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون خدا دیکھ رہا ہے؟ کون رب دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی، کون اللہ جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی، کون اللہ جس نے کن کہہ کر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا۔ چیلنج ہے بڑے بڑے انجینئروں کو کہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو کتنے پیلر لگاتے ہیں، یہ میرا اللہ ہے، بغیر پیلر کے آسمان کو اس نے بلند کر دیا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا، یہ میرا اللہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی، یہ میرا اللہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی، جبکہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے۔ وہ کون ہے اتنے بلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ قطرے قطرے برساتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے؟ روزانہ وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ٹائم کا بھی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 جنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر تو آج سے 100 سال کے بعد 10 جنوری کو اسی وقت پر، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ پہ نکلے گا۔ دنیا کا انداز بدل سکتا ہے، نظام قدرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھرتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سیب کے اندر، صدف کے اندر موتی ہے، موتی سمندر کے اندر ہے، لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے، اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی۔ وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کر
کرتا ہے اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے، وہ کون ہے؟ جو جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو تراتا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو ہوائیں چلاتا ہے، کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو، بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ اکبر۔ سب کہتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تیرے رب نے تیرے رب نے گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں جس کو میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب کا یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں، میں ان افراد سے مخاطب ہوں اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح، تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہا سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے، غور کر میرے بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے، اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ میری ماں، لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے۔ مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ خدا کو سب نے رب کہا، لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب مطلب کیا؟ لوگوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو، سورج میں نے بنایا واپس یہ لوٹاتے ہیں، چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں، درخت میں نے اگائے قریب میں یہ بلاتے ہیں، میں نے کسی کو مارا زندہ یہ کرتے ہیں، کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا، یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، ذکر خدا کرواتے ہیں، تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے، اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ جو دکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو الفاظ احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں نہ تصور میں آئے، نہ تخیل میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ اس کا جمال خیالات میں آئے، جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں، تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ چاند کے ٹکڑے
لوگ کہے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، سورج کو پلٹا دیکھ کر لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہو؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زمان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلا، محبوب تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کبھی مکرو نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پتا چلا وہ رب کون ہے، اور وہ رب رب محمد ہے، وہ رب محمد ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، توجہ ہے، توحید کا عقیدہ ہندوستان کی سرزمین پر جس شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور خدائے محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، اگر کمروں میں چھپ کر کے تم نشہ کر رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر اگر کسی خوبصورت کی زلفوں کے اسیر بن رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کی جیب کاٹ رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ہاتھوں سے سگریٹ گر جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کا یقین رکھنے والا زنا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، شراب کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، جوا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، رودرپور والوں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اور یہ لکھ دیا جائے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس مضامین کی بھرمار نہیں، فقیر بے نوا دل کے درد کے طور پر آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک
दर्द उंडेलना चाहता है। लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है और आप गुटखा खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं। आप अंदाजा करें आपके मुंह में थूक जमा हो जाए और नजर पड़े आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, तो बोलो वहां थूकते हो, वहां गुटके का थूक थूकते हो, वहां पान का थूक उगाल थूकते हो। हैरत है, सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, यानी अपने जैसा इंसान देख रहा है सीसीटीवी कैमरे की जद में लेकर, तो वहां थूकते तक नहीं, और अल्लाह देख रहा है कितने बड़े बड़े गुनाह करते हो। अब सुनो, सरकार गौसे पाक का जिक्र हो रहा था। वही गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो बंदों के डर से गुनाह छोड़ दे, जो बंदों के डर से गुनाह छोड़ दे, लोगों के सामने गुनाह न करे जैसा कि मैं और आप करते हैं। चेयरमैन साहब देख रहे हैं, निगाहें नीची, अल्लामा गुफरान साहब देख रहे हैं, किसी की जेब के हाथ में, अल्लामा जाहिद देख रहे हैं, मियां देख रहे हैं, खड़े होके पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि ये सब देख, बंदे देख रहे हैं, खड़े होके पानी भी नहीं पीना, और अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है रिश्वत खा रहे हो, अल्लाह देख रहा है सूद खा रहे हो, अल्लाह देख रहे हैं चप्पल और सब्जी बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कस्में खा रहे हो। लोग कहते हैं मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? मैंने कहा जो कौम अल्लाह की कदर न करे उस कौम की क्या कदर होगी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करनी चाहिए थी। सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, थूकते नहीं, अल्लाह देख रहा है। गौसे पाक फरमा रहे जो लोगों के डर से गुनाह छोड़ दे और तन्हाई में गुनाह करे वो जिंदीक है, जिंदीक। ये गौस पाक का मसलक है। कादरी बनते हो सो कार्ड कादरी, खुद सादा कादरी। कादरियत कपड़े पकड़कर नहीं मिलती, कादरियत सिर्फ रस्मी तौर पे हाथ में हाथ देने से नहीं मिलती, कादरियत चंद कलिमात पढ़ने से नहीं मिलती। कादरियत सरकार गौसे आजम की तालीमात को जब तक के हिर्जे जान न बना लिया जाए उस वक्त तक के कादरियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर कादरियत इतनी सस्ती और आसान होती तो 14वीं सदी का मुजद्दिद 1200 से जायद किताबों का मुसन्निफ ये दुआ न करता, कादरी कर, कादरी कर। फिर कर पर बात खत्म नहीं की, कादरी रख, कादरियों में उठा, मतलब कादरियत जन्नत की जमानत है, इसीलिए तो कादरियत पर उठने की दुआ की जा रही है। जानते हैं जहां कादरियत होगी वहां जहन्नम नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जन्नत होगी, जहां कादरियत होगी अल्लाह वहां अमन होगा, जहां कादरियत होगी वहां सलामती होगी, जहां कादरियत होगी वहां खुदा की रहमत होगी, जहां कादरियत होगी वहां रसूल का दामन होगा, जहां कादरियत होगी वहां वलियों की इनायत होगी। और कादरियत आएगी कहां? जहां गुनाह होगा वहां कादरियत का रंग नहीं होगा, जहां खुदा का खौफ नहीं होगा वहां कादरियत का रंग नहीं होगा, जहां बेनमाजीपन होगा वहां कादरियत का रंग नहीं होगा, जहां बेखौफी होगी वहां कादरियत का रंग नहीं होगा। इसीलिए तो वक्त का मुजद्दिद 1200 से जायद किताबें लिखकर भी पहले कादरी बनने की दुआ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। गौसे पाक फरमाते वो जिंदीक है, जिंदीक जो लोगों के दरमियान गुनाह नहीं करता और अकेले में करते। लोगों ने कहा अकेले में गुनाह करके कोई जिंदीक कैसे हो सकता है? तो गौसे पाक फरमाते लोगों के सामने गुनाह क्यों नहीं कर रहा है? कल लोग देख रहे हैं, अकेले में क्यों कर रहा है? अकेले में क्यों कर रहा है? का कोई नहीं देख रहा है। तो कोई नहीं देख रहा है तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? वो कौन सा दरवाजा तुमने बनाया जो खुदा और बंदे के दरमियान खुलता और तुम उसको बंद कर दो? है कोई ऐसा दरवाजा? है कोई ऐसा बाब? तो गौसे पाक फरमाते जो बंदों की वजह से गुनाह छोड़े
اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو، پھر گناہ کیوں کرتے؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہے معاذ اللہ، تو پھر مسلمان کیسے؟ ایک حدیث سنیے. ایک حبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے. حضور کی محفل میں ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے. کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے، کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے. اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا، جب میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا؟ میرے رب نے اس کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا، ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. غور فرمائیں، اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا، دیکھ لیا. کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو، کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، یہ بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، نقیب بنے، سب بن گئے. لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے؟ بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، قادر و قیوم دیکھ رہا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، بزرگان دین کے حالات کیا تھے؟ آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا، ان کے خوف کا عالم کیا. یاد رکھنا، آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، سب کو یاد کر کے، غموں کو یاد کر کے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو؟ کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا. بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج کی آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے. ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے. آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے
امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. یہ سورت پڑھتے ہیں. کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے. آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو. اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے. اپنی تباہی اپنی اوقات اپنے حالات اپنے معاملات کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے. آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے. اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے. یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن. کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں. دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں. امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب آپ پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے. دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ. اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ، دنیا کی آفیسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں. ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے. اور ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا. مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے. لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہانی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے. حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے. جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں. اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام. کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں،
وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکار. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی، کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام امام اعظم، محبوب الہی کے امام امام اعظم، صابر پاک کے امام امام اعظم، بختیار کاکی کے امام امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم. میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا. کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا. ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے. واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ. میں چہروں کا مخالف نہیں، اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں. جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی. مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے. آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتا کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت. اللہ اکبر. جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک. کون غوث پاک؟ ہم قادر
قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے۔ اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 40 سال تک شاہ کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا، اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو۔ یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی۔ یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی، کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی۔ رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے۔ فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علماء موجود ہے، عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے، سمجھانے کی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں، آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی، خیرًا یرا، 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 دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ، اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ 4 لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں، بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب
پاکٹ مار رہا تھا. حضرت نے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. رک ابھی رک, یہ اسکرین پہ چلاؤ, مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ. بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے, اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا, چوری کی, جھوٹ بولا, کتنا شرمندہ ہوگا. قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا. دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے, لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو. یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا, قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے. تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا, ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں, جو رات کو فری میں بات کرتے ہو, گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے. جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا, اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. لڑکی بھی کسی کے ساتھ, لڑکا بھی کسی کے ساتھ, اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ. آپ کہیں گے بے وفا, میں نے کہا بالکل. آپ سے پوچھتا ہوں, جو ماں کی خیریت نہ پوچھی وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے, رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گندی باتیں کری, وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول, جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی, وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا, اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے, وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا, قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا, جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزوں, میری قوم کے جوانوں, تھوڑا تصور کرو, قیامت کا دن ہے, قیامت کا منظر ہے. اللہ اکبر, 10-20 لوگوں کے درمیان, 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں, اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو. اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے. اگر 1 ہفتے کی میرے سفر کی رودات, میرا سونا, میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے, تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے. کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے, کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی, منہ کھلتا ہے, آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے, بال کیسے ہو جاتے ہیں. حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں. جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے, آنکھ میں کیچڑ آ جائے, بال بکھر جائیں. یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے. تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو, جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو, اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے, وہاں صحابہ بھی ہوں گے, وہاں اولیاء بھی ہوں گے, وہاں نیک بھی ہوں گے, وہاں بد بھی ہوں گے. مسلمانوں اپنا کیا بنے گا ذرا سوچو تو صحیح. غفلت کتنی غفلت ہے, غفلت کتنی غفلت ہے. اللہ اکبر, وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں. ایک روایت سن لے, اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا. آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے, پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی. کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کی امی اللہ کی بیوی ہے. بولو معاذ اللہ. ٹھیک, یہ بات انہوں نے کہی. اب یہ عقیدہ چل پڑا, قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا. توجہ کرنا, قیامت کیا ہے, دھیان دینا. اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی, تھوڑی دیر بس, زیادہ نہیں. اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا. ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے. توجہ کریں, دھیان دیں. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم, گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا.
ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے۔ لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں ہم اپنے آپ پہ روئیں، جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے پہاڑ بھی پگھل جائے، اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان 70 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے، اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے عرض کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ
وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ، وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا، اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں، الاخلاء فرمایا، اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو۔ ایک بات کہہ دوں، آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے۔ ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست، اور پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے، یہ ہے خلیل۔ دوست کا ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر، چھری کے نیچے، خلیل کو رکھ دینا چاہیے۔ دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے۔ یہ خلیل ہوتا ہے، خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے، جتنے گہرے دوست، یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو، ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے، دشمن۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا۔ ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو۔ یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اسلام